اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الذي ارسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا ونصدق ان سيدنا وسندنا وامامنا ومولانا السيد محمد المهدي الموعود خليفة الله الودود قد جاء ومضى امر الله مراد اللہ خلیفۃ اللہ صلوات اللہ علیہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ القدیم والفرقان العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل أفإن ماتوا أو قتلوا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. مشائخین کرام، علماء اعظام، بانیان مجلس، برادران ملت، عزیز نوجوانوں، محترم خواتین اور پیارے بچوں، سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں اس سلسلے میں کہ آپ نے شہر بنگلور میں حضور پرنور سرور کائنات محسن انسانیت خاتم النبیین رحمت للعالمین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مبارک منانے کا انتظام فرمایا، جو بہت ہی شاذ و نادر نظر آتا ہے. اس لیے نہیں کہ مہذبیوں کے پاس میلاد کی کوئی عظمت نہیں ہے، اس لیے بھی نہیں کہ آزو بازو چاروں طرف میلاد کے جلسے ہوتے رہتے ہیں، اس میں شریک ہو جاتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ان کے پاس جلسہ کرنے کے لیے جو مناسب انتظامات اور مقام کی ضرورت ہے وہ نہیں ہے. میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ قوم مہدویہ کے لیے ایک ایسا مرکز مل جائے کہ جہاں پر وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا نہیں، مہدی موعود علیہ السلام کے میلاد اور عرس کے جلسے بھی بنا سکیں اور دیگر بزرگان دین کے جلسے آراز بھی منعقد کر سکیں. پھر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری اس کوتاہی کو دور فرما اور ہمیں اتنی سکت عطا فرما کہ ہمارے لیے ایک یہاں پر جگہ ایسی مل جائے کہ جس کو ہم کمیونٹی ہال کے نام سے بھی یاد کر سکیں، یہاں پر نماز و روزہ بھی ہو سکے جماعت کے ساتھ اور دینی مجالس اور محافل کا انعقاد بھی ہو سکے. میلاد کی مجلس، میلاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس منانا تو آپ کا حق ہے. اگر آپ نبی منائیں تو میں کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی مجلس منائی ہے. دو طریقے سے منائی ہے، دو طریقے سے منائی ہے. ایک عالم ارواح میں منا دی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. یاد کرو اس وقت کو جب کہ اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں سے وعدہ لیا. کس بات کا وعدہ لیا؟ کہ جب رسول آ جائے تم سب اس کی مدد کرنا، جب وہ پیدا ہو جائے تو تم سب اس کی مدد کرنا. دو نقطے سے معلوم ہوتے ہیں. پہلا نقطہ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پیدائش سے پہلے بھی پیغمبروں کو جمع کر کے میلاد کا انتظام کر دیا اور کہا، اس کی قدر بتائی کہ جب وہ آ جائے تو تم سب اس کی مدد کرنا. سب نے وعدہ کیا
اور اللہ نے کہا میں بھی گواہ ہوں تمہارا، اور میں بھی تمہارا گواہ ہوں۔ پوچھا اقرر تم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ تو تمام پیغمبروں نے کہا کہ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اور اللہ نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ سوال یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے، ظاہری اعتبار سے اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وجود اور ظہور میں بہت بڑا فرق ہے۔ سب سے پہلا وجود رسول اللہ کا، اور آخر میں ظہور رسول اللہ کا ہوا ہے۔ وجود کے اعتبار سے پہلا وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر وہ نہ ہوتے تو پھر ایک ساری کائنات نہ ہوتی۔ وجود کے اعتبار سے پہلا وجود کس کا؟ اللہ تو واجب الوجود ہے، لیکن سب سے پہلا وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ظہور کے اعتبار سے تمام پیغمبروں کے بعد رکھا۔ کیوں رکھا؟ آپ جلسے کی صدارت کسی کو دیتے ہیں، پہلے تمام مقررین کو، شعراء کو، استقبالیہ کو، سب کو آپ بلا دیتے ہیں، لیکن جب صدر تقریر کر دیتا ہے کیا جلسہ باقی رہتا ہے؟ بلکہ صرف شکریہ کا ایٹم باقی رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو صدر مجلس کائنات بنا دیا، وہ خالق کائنات، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدر کائنات۔ تمام پیغمبروں کو بھیجا، انہوں نے تقریریں کر لی، اور آخر میں کہا صدر صاحب آپ تشریف لائیے اور آپ تقریر کیجئے۔ میں پوچھتا ہوں، یہی سے معلوم ہو رہا ہے کہ صدر کے بعد تقریر نہیں ہوتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا۔ اب سبق یاد دلانے کی بات ہوتی ہے، اب سبق یاد دلانے کی بات ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مہدی موعود علیہ السلام کو بھیجا، تو رسول کے سبق کو دہرانے کے لیے بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ یہ نالائق شاگرد سبق کو بھول گئے تھے، تو اللہ نے کہا آپ جائیے اور آپ ان کو سبق یاد دلائیے۔ چھوٹے موٹے علماء تو کام کر رہے تھے، لیکن لوگوں نے قبول نہیں کیا، تو اللہ نے کہا جیسا استاد ویسا ہی یاد دلانے والا بھی چاہیے، ویسا ہی ٹیوشن دلانے والا بھی چاہیے۔ کم کو لوگ قبول نہیں کرتے تھے اور افضل کو اللہ مانتا نہیں تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کو نذیر مصطفیٰ بنا کر بھیج دیا، نذیر مصطفیٰ بنا کر بھیج دیا، کیونکہ لوگ مانتے نہیں تھے۔ ایسے تو بہت آتے ہیں، یہ کیا پڑھائیں گے؟ خلیفۃ اللہ کا سبق دہرانے کے لیے خلیفۃ اللہ کو ہی آنا چاہیے تھا، اور جب خلیفۃ اللہ آئے، اور کون؟ ہر شخص ہو سکتا تھا، لیکن رسول اللہ نے منع کر دیا، ہر شخص نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ سید ہونا چاہیے، بنی فاطمہ سے ہونا چاہیے، حسین سے ہونا چاہیے، اس کا نام محمد ہونا چاہیے، اس کے باپ کا نام عبداللہ ہونا چاہیے، ماں کا نام آمینہ ہونا چاہیے، اس کی صورت میری صورت جیسی ہونی چاہیے، اس کی صورت میری صورت جیسی ہونی چاہیے، اس کی سیرت میری سیرت جیسی ہونی چاہیے۔ ارے لوگ دیکھیں اس کو تو میں یاد آ جاؤں۔ آپ کہیں گے صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن میں اللہ نے کہا مومنین کی، کامل مومنین کی صفت یہ ہے اذا ذکر اللہ، جب وہ دیکھے جائیں تو اللہ یاد آتا ہے، جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آتا ہے۔ تو مہدی کو دیکھیں تو کیا رسول اللہ یاد نہیں آئیں گے؟ جبکہ صورت وہی ہے، سیرت وہی ہے، صورت بھی وہی ہے اور سیرت بھی وہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک میلاد کا انتظام تو وہاں پر کر لیا، اور دوسری میلاد کا انتظام مہدی موعود کے ذریعے کیا۔ میلاد کے معنی فقط پیدائش اور اس کے حالات بیان کرنے کے نہیں ہوتے، میلاد کے معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو لوگوں کے سامنے دوبارہ پیش کرنے کے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہدی موعود علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور آپ کے مشن کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ جبھی تو مہدی موعود کو یہ کہنا پڑا
मजहब माँ किताबुल्लाह व इत्तिबा मोहम्मद रसूलुल्लाह। जभी तो मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम को कहना पड़ा कि माँ मजहब नौ नया उर्देम, हम कोई नया मजहब नहीं लाए। जभी तो मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम को कहना पड़ा माँ शरीयत नौ नया उर्देम, मजहब ही नहीं, हमने कोई नई शरीयत भी दुनिया के सामने नहीं पेश किया, हम कोई नई शरीयत लेकर आपके सामने नहीं आए हैं। जभी तो मेहदी मऊद को कहना पड़ा बंदा शरीयत मोहम्मद रा बयान मी कुने कुलत, क्या बंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का बयान करता है। अब अगर रसूल की शरीयत को बयान होने के बाद या उसके बयान को सुनने के लोग तैयार नहीं तो उसको क्या करेंगे? देखो, इनकार की सिफत बहुत पुरानी है, इनकार की सिफत बहुत पुरानी है। रसूल का कहना नहीं मानते तो आप ताज्जुब करते होंगे ये कैसे लोग हैं जो रसूल का कहने को नहीं मानते। हम तो उससे ऊंची मिसाल पेश करते हैं, दरबार खुदाबंदी में शैतान ने अल्लाह का हुक्म नहीं माना। दरबार खुदाबंदी में अल्लाह ताला ने शैतान का हुक्म नहीं माना, या अल्लाह का हुक्म शैतान ने नहीं माना। जब कहा कि तुम सब के सब सजदे में गिर जाओ तो सब गिर गए। कौन गिर गए? फरिश्ते गिर गए। और जिनके पास थोड़ा इल्म था, जिनके पास थोड़ी अकल थी, उन्होंने अकल से भी काम लिया और इल्म से भी काम लिया। और कहां तक पहुंच गए? अल्लाह ताला के हुक्म की खिलाफ वर्जी की, तकब्बुर किया, बहस की। तो जो लोग उनकी औलाद होते हैं हम उनसे क्या तवक्को रख सकते हैं? क्या तवक्को हम रख सकते हैं सिवाय इसके कि ये इत्तिबा शैतान की होती है। इनकार का जज्बा तान्नुत से पैदा होता है, इनकार का जज्बा हसद से पैदा होता है, इनकार का जज्बा तासुब से पैदा होता है, इनकार का जज्बा बड़ाई से पैदा होता है। और अगर ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं तो फिर आदमी में इनकार का नहीं बल्कि तस्लीम का मादा पैदा हो जाएगा। और मुसलमान कहते उसी को हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह तबारक व तआला की बात को मान ले, उसी को मुसलमान के नाम से याद करते हैं। और जो अल्लाह के रसूल की बात को न माने तो फिर वहाँ से इस्लाम उसे कैसे नसीब हो सकता होगा? हम सबको चाहिए अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम को भी माने और उसके साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहकाम को भी तस्लीम करने की कोशिश करें और वहाँ अपनी अकल और अपनी इल्म को लड़ाने की कोशिश न करें। ये दो चीज़ें हैं जो इंसान के दुश्मन बने रहते हैं। हज़रत मेहदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा इतना बुलंद है कि हर पैगंबर 40 साल के बाद नबी हुआ। हर पैगंबर 40 साल के बाद जब नबूवत दी गई तो नबी हुआ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब से नबी हैं? उस वक्त से नबी हैं जबकि आदम मट्टी और कीचड़ में पड़े हुए थे। हुआ ये कि मोहम्मद ने नूर खुदा में जब आपने एक डुबकी लगाई, गोता की जन आप हुए और बाहर निकले तो आपके हर बाल के मुंह पर, हर बाल के सराने एक नूर का नुक्ता पैदा हुआ। तो जितने बाल थे उतने पैगंबर हुए। मालूम हुआ इंसान के जिस्म पर मुंह कितने हैं? 1,24,000 हैं। तो उसको हम पैगंबर के नाम से याद करते हैं। अब अंदाजा लगाओ कि जिस हस्ती के बुने मुंह पर एक नूर था, नूर का कतरा पैदा हुआ, उसको पैगंबर कहते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात जो नूर खुदा में डूबी होगी उसका क्या मकाम हो सकता है? इतना कह दो कि रसूल खुदा नहीं, सब कहना जायज है। इतना कहो कि रसूल खुदा नहीं, और ये भी कहो कि मोहम्मद मेहदी की जितनी तारीफ कर सकते हैं आप कर डालो, मगर रसूल न कहो। रसूल खुदा नहीं हो सकता और मेहदी रसूल नहीं हो सकते। फिर सब हो सकते हैं, सब हो सकते हैं मगर रसूल नहीं हो सकते, क्योंकि रिसालत एक मनसब का नाम है। रिसालत एक मनसब का नाम है और वो मनसब अल्लाह जिसको देता है
وہی رسول بنتا ہے. اس میں فنائیت کا حاصل کرنا الگ بات ہے. فنائیت کا حاصل کر لینا، فنائیت فنا ہو جانا، یہ الگ بات ہے. بس فنا ہونے کے بعد اس کو رسول کے نام سے یاد نہیں کرتے. اور جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کا مقام تھا وہ پیغمبروں کا مقام تھا. صحابہ کا مقام پیغمبروں کا مقام تھا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کسی کو زندہ کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے تو مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معجزہ سرزد ہوا، کسی مردے کو رسول اللہ نے زندہ کیا. تو آپ کہیں گے کہ صاحب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عیسیٰ کا مقام بڑھ گیا؟ میں تو کہتا ہوں کہ نہیں. معجزہ بتانا ہی فضیلت کا کام نہیں ہوتا. آدمی سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ سب کچھ کر دکھائے. کرنے کو سب کچھ کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں. لیکن کرتا نہیں تو مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ کر نہیں سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے فقط یہ مردوں کو زندہ کرنا نہیں تھا، اس لیے کہ رسول اللہ نے اس کو بہت ہی معمولی کام سمجھا. جو کام ہماری نظر میں بڑا ہے رسول اللہ کی نظر میں وہ کام چھوٹا تھا. اس لیے کہ مردہ پڑا ہوا ہے اور عیسیٰ نے جا کر فرمایا علیہ السلام نے قم باذن اللہ، تو اللہ کے حکم سے اٹھ جا. تو مردے میں ریزسٹنس پاور نہیں ہوتا. مردہ کبھی احتجاج نہیں کر سکتا، پڑا ہوا ہے، اٹھ جاؤ تو وہ اللہ کے حکم سے اٹھ گیا. رسول اللہ نے فرمایا مردوں کو زندہ کرنا آسان، اللہ نے مجھے جو کام دے کر بھیجا ہے مردہ قوموں کو زندہ کرنا ہے. مردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی ساری قوم کو جو مردہ تھی اس قوم کو زندہ کر دیا. اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ عمر سے بڑھ کر مردہ اور کون ہو سکتا تھا جس کے پاس قوت تھی، طاقت تھی، عقل تھی، سفارت تھی، تلوار تھی، سب کچھ اس کے پاس تھا. تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ کیا. اور ایسے مکے کے تمام لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ کیا. عیسیٰ نے زندہ کیا 3 منٹ کے لیے، زندہ بھی ہوا، اس کے بعد وہ مر بھی گیا. رسول اللہ نے قوموں کو زندہ کیا، ایسا زندہ کیا آج تک بھی ان کی اولاد مسلمان ہو رہی ہے. ان کی اولاد آج بھی مسلمان ہے. یہ قوموں کو زندہ کرنا بڑا یا ایک مردے کو قبر میں زندہ کرنا بڑا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا ہے. ایران کی قوم بت پرست آتش پرست تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زندہ کر کے رکھ دیا. اور نہیں جائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو بہت بلند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جو آ گئے، رسول اللہ کا نام جو لیا، رسول اللہ کی صحبت کو، رسول اللہ کی سیرت کو جنہوں نے اپنے دلوں میں بسا لیا، انہوں نے ایسا کام کیا کہ سارے مشرکین کی بستی کو مسلمان بنا کے چھوڑ دیا. ہندوستان میں جو مسلمان آج آباد ہیں رسول اللہ کی وجہ سے نہیں، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے ہندوستان مسلمان ہوا. گلبرگے والوں کی طرف سے ہندوستان مسلمان ہوا. قطب الدین کاکی کے ذریعے ہندوستان مسلمان ہوا. یہ سب کون تھے؟ انہوں نے کیا کلمہ پڑھا تھا؟ انہوں نے کیا کام کیا تھا؟ کچھ نہیں کیا. اپنے آپ کو رسول کے قدموں میں ڈال دیا. اس کے بعد جب لوگ آئے تو آپ نے وہ کرامات دکھائیں، وہ اخلاق کے دکھائے. کس کے اخلاق دکھائے؟ اپنے اخلاق نہیں دکھائے، رسول اللہ کے اخلاق دکھائے. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ کفرستان اسلام میں بدل گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مردے کو زندہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ایک رسول اللہ زندہ کر دیتے تو جیسا عیسیٰ کے لیے ہو گیا تھا وہیں تک بات ختم ہو جاتی. لیکن چونکہ رسول آخری پیغمبر تھے، آپ کو اس کو پیغام کو عام کرنا تھا. آپ نے کہا میں وہ چیز آپ کے حوالے کرتا ہوں، وہ نسخہ دیتا ہوں کہ آپ جہاں بھی جائیں گے مردوں کو زندہ کرتے ہوئے چلے جائیں گے. اس کے بعد ان کی اولاد بھی مسلمان ہوتے ہوئے چلی جائے گی. یہ کام کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے رسول اللہ کی سیرت کی بات ابھی آپ کے سامنے آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
کی سیرت کو ہم کو یاد رکھنا چاہیے۔ میں آج اس سیرت کے تعلق سے چند نوجوانوں سے باتیں خطاب کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، ہم مسلمان ہیں اور سچے اور پکے مسلمان ہیں، اور اس لیے بھی مسلمان ہیں کہ ہم نے حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ہم نے مہدی موعود علیہ السلام کی سیرت میں رسول اللہ کو دیکھا، ہم نے خود نہیں صورت بھی بتائی اور رسول اللہ نے سیرت بھی بتائی، اور آپ کے کہنے کے مطابق ہم نے دیکھا اور ہم نے تحقیق کی تو اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ وہی ہستی ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے، جس کا وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو اس اعتبار سے جس کی ہم نے تصدیق کی ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، بلکہ ہم نے تصدیق کی ہے رسول اللہ کی صورت کی تصدیق کی ہے، ہم نے رسول اللہ کی سیرت کی تصدیق کی ہے، ہم نے رسول اللہ کی سیرت کی تصدیق کی ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے تصدیق کی، میں آپ سے پوچھتا ہوں، لوگ آپ کے عقیدے کے تعلق سے بات کرتے ہیں کہ آپ کے عقائد کیا ہیں، اور اپنی طرف سے لکھ دیتے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے۔ تو میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر معلوم ہے تو تجدید کر لیں، اگر معلوم نہیں ہے تو یاد کر لیں، تاکہ کوئی دوسرا کہے تو آپ کو جواب دینے کی ضرورت پڑ جائے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ ہمارا عقیدہ ہے دو کلمہ شہادتین، دو کلمہ شہادتین۔ اس ابھی میں نے پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان، بولو زور سے بولو، محمد رسول اللہ، یہ کلمہ شہادتین ہے۔ دو شہادتین کی گواہی، دو گواہیاں دینا اللہ کے تعلق سے کہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ بھی گواہی دینا ہے۔ اور ایک کلمہ یہ پڑھنا ہے کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے بندے بھی ہیں اور محمد اللہ کے نہیں اللہ کے آخری رسول ہیں۔ ترجمہ یہ کرو، اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد ہم خلفائے راشدین پر ایمان لاتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ برحق تھے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور حضرت علی، مگر ان میں تعظیم الشیخین، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی عظمت کرنی چاہیے، ان کی تعظیم کرنی چاہیے کہ یہ دونوں بزرگ ہیں۔ اس کے بعد محبت الختنین، دونوں رسول اللہ کے دامادوں یعنی حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کرنی چاہیے۔ دوسرے لوگ جو ایسا تبرہ کرتے ہیں، ہم تبرہ نہیں کرتے، ہم برا نہیں بولتے، بلکہ ان کو بھی ہم اچھی طرح مانتے ہیں، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہوا۔ اس کے بعد ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اس کے بعد ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مسح الراس والاذنین، کہ ہم سر کو دھوتے نہیں وضو میں، کہ سر پر مسح کرتے ہیں اور اسی پانی سے دونوں کانوں کا بھی مسح کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے، وضو میں ہم مسح الراس، سر کا مسح کرتے ہیں اور دونوں کانوں کا بھی مسح کرتے ہیں، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے، اس پر بھی ایمان لانا چاہیے، یہ ہمارا اس پر عمل کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد مسح الخفین، جب جوتے خاص قسم کے عرب میں سفر کو جاتے ہوئے یا جنگ کو جاتے ہوئے پہنتے تھے، اگر وہ پہنے ہوں تو پھر ایسی صورت میں ان کو دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی، اگر سفر کی حالت میں ہے تو 3 دن تک، اور حضر کی حالت میں ہے تو 1 دن اور 1 رات تک صرف اوپر سے مسح کر لیں تو وضو ہو جاتا ہے۔ پورا وضو کرو، جوتوں کو مت نکالو بلکہ اس پر سے مسح کر لو۔ یہ ہمارے جوتے نہیں ہیں جو ہم پہنتے ہیں، وہ خاص جوتے جو سفر میں یا جنگ کے موقع پر پہنتے تھے۔ اور پھر ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ غسل الرجلین، دونوں پاؤں کو دھونا چاہیے۔ شیعہ لوگ صرف مسح کرتے ہیں پاؤں کا، پاؤں دھوتے نہیں، مگر ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ قرآن کی روح سے دونوں پاؤں کو جوتے نکال کر دھونا چاہیے، یہ ہمارا اعتقاد ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں تو ہمارا اعتقاد یہ ہے 5 وقتہ نماز فرض ہے۔ 5 وقت کی نماز نہیں بول رہا ہوں میں، 5 وقتہ نماز فرض ہے، 5 وقت پر نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر سفر کو جاتے ہوں تو قصر کرنا چاہیے، 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھنی چاہیے۔ اور میں جو بات بول رہا ہوں اس کو یاد رکھو، 5 وقتہ نماز، 5 وقت میں نماز پڑھنا چاہیے، یہ ہمارا اعتقاد ہے۔
जुमा फर्ज है, जुमा फर्ज है, और ऐसा फर्ज है कि अगर कोई नमाज जुमा की फर्जियत का इनकार करता है तो वो काफिर है। नमाज जुमा की फर्जियत का अगर कोई इनकार करता है तो वो काफिर है। अदाई अलग चीज है, एतिकाद अलग चीज है। अदाई के ताल्लुक से फुक़हा ने इख्तलाफ किया है, 12 शर्तें रखी हैं नमाज जुमा के लिए, 12 शर्तें रखी हैं। 5 वक्त नमाज के लिए शर्त नहीं है, लेकिन नमाज जुमा के लिए 12 शर्तें हैं कि इंसान को मर्द होना चाहिए, तंदुरुस्त होना चाहिए, आज़ाद होना चाहिए, मुकीम होना चाहिए, हाँ उसके पाँव का सही सलामत उसके पाँव होना चाहिए। ये शराइत अगर पूरे होते हैं तो फिर उस पर नमाज फर्ज होती है। और अदा करने के लिए चाहिए कि सुल्तान हो, शहर जामे हो, वक्त हो, खुतबा हो, इज़्न आम हो, आम इजाजत हो। कर्फ्यू लगा दिया गया तो जुमा नहीं पढ़ सकते क्योंकि इज़्न आम नहीं है, तो इतने शर्तें लगाते हैं। सुल्तान की शर्त है, बादशाह की तरफ से या नायब सुल्तान की तरफ से इजाजत हो तो पढ़ते हैं। और फिर एक ही मस्जिद हो जिसमें इतने सारे शहर के लोग जमा हो जाएं तो नमाज जुमा होती है। मुख्तलिफ मसाजिद में हो तो अइम्मा में इख्तलाफ मौजूद है, और इसीलिए इमाम शाफई के पास जुमा की नमाज पढ़ने के बाद एहतियातुज़ ज़ुहर के नाम से 4 रकअत नमाज उसी मुसल्ले पर इमाम पढ़ाता है और तमाम मुख्तदी पढ़ते भी हैं। पर नमाज जुमा की फर्जियत से इनकार करना कुफ्र है। नमाज जुमा फर्ज है, इस बात का तो हमारे पास भी है। और ईद की नमाज जुमा के ताबे है। नमाज जुमा के जो शराइत हैं ईद के नमाज के भी वही शराइत हैं। अब लोग ये कहते हैं कि साहब आपके पास छठी नमाज है जो आप शब कदर की पढ़ते हैं। मैं कहता हूँ हम तो छठी नमाज अगर आप कहते हैं तो साल में 1 मरतबा पढ़ते हैं। क्या रोज रोज पढ़ते हैं? शब कदर कब पढ़ते हैं? रमजान की 27वीं शब, 26वीं के दिन पढ़ते हैं, 27वीं शब को पढ़ते हैं और फर्ज के नाम से पढ़ते हैं। तो उस पर एतराज होता है कि तुम्हारे पास शब कदर की नमाज कैसी है? हम कहते हैं सब 6 नमाजें तो आप रोज पढ़ते हैं, 6 नमाजें तो आप रोज पढ़ते हैं। खाली इशा पढ़कर 2 रकात पढ़कर चले जाते हैं या कोई और नमाज पढ़ते हैं? कौन सी नमाज पढ़ते हैं? वितर की नमाज पढ़ते हैं। अगर किसी की इशा की नमाज क़ज़ा हो जाए तो क्या फकत वो 4 रकात पढ़ के बैठ जाएगा या उसे वितर की भी क़ज़ा करनी पड़ेगी? तो क़ज़ा सुन्नत की होती है या फर्ज की होती है? सुन्नत की क़ज़ा नहीं होती, फर्ज की क़ज़ा होती है। तो जब आप पढ़ते हैं, आप पढ़ रहे हैं तो क्या समझकर पढ़ रहे हैं? आप कहेंगे सब वाजिब समझकर पढ़ते हैं। मैं पूछता हूँ जरा फ़िक़्ह की किताबें उठाकर देखो तो आपको मालूम होगा फर्ज और वाजिब में कुछ फर्क नहीं है। सिर्फ इतना फर्क है, फर्ज का मुनकर काफर, वाजिब का मुनकर काफर नहीं। मगर अमल के एतबार से फर्ज छूट जाए तो क़ज़ा करनी पड़ती है, इसी तरह वाजिब भी छूट जाए तो क़ज़ा करनी पड़ती है। तो 6 नमाजें कौन पढ़ रहे हैं? सारी दुनिया पढ़ रही है, पर हम पर इल्जाम आता है हम खुद पढ़ रहे हैं। 6 नमाजें पढ़ी जाती हैं, बस 6 वक्त नहीं, नमाज का वक्त 5 ही है। 5 वक्तों में 6 नमाजें पढ़ी जाती हैं। वितर की नमाज पढ़ना इमाम अबू हनीफा के पास वाजिब, इमाम शाफई के पास सुन्नत, इमाम मालिक के पास सुन्नत, इमाम अहमद इब्न हम्बल के पास सुन्नत, इमाम आजम के शागिर्द मोहम्मद जुफर के पास, इमाम जुफर के पास नमाज वितर फर्ज है। नमाज वितर फर्ज है। लोग ये पूछते हैं मेहदी मौऊद को क्या हक था कि किसी नमाज को फर्ज करार दे? तो हम पूछते हैं जरा इमाम जुफर से पूछो कि वितर को वाजिब क्यों करार दिया? हमारे इमाम कहें तो जायज और हमारा इमाम कहे, तुम्हारे इमाम कहे कयास से, राय से तो जायज और हमारा इमाम कहे हुक्म खुदा से, हुक्म खुदा से, तो फिर वो फर्ज नहीं हो सकता। ये फर्ज वाजिब सुन्नत किसने मुकर्रर किए? अल्लाह ने मुकर्रर किए थे।
اللہ نے کہا بھائی یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ نفل ہے، اللہ نے کہا تھا؟ نہیں، لوگوں نے کہا، فقہاء نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھا، یہ ایک عمل آپ پابندی سے کر رہے ہیں فرض کے علاوہ، انہوں نے کہا یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ جب پابندی سے پڑھی کہا سنت مؤکدہ، اور کبھی پڑھی اور کبھی چھوڑ دی تو کہا سنت غیر مؤکدہ، اور کبھی پڑھ لی اور کبھی کبھی پڑھ لی تو کہا یہ مستحب ہے، پڑھنے سے بھی کام چلتا ہے، نہیں پڑھنے سے بھی کام چلتا ہے۔ لیکن جب ذکر کا وقت حکم آیا، جب ذکر کی بات آئی تو عائشہ صدیقہ نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل آن، رسول اللہ ہر وقت اللہ کی یاد کیا کرتے تھے۔ اگر اس بات کو مہدی موعود نے قرآن کے روح سے فرض قرار دیا ہے، ایک تو اللہ کا حکم اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایسا نہیں کہ کبھی کرتے تھے چھوڑتے تھے، کل آن، ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مہدی موعود علیہ السلام نے جو کام کیا ہے وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا تھا۔ قرآن کے معنی بھی بیان کرتے لوگ کہتے ہیں کہ کیا اب تک قرآن معطل تھا کہ مہدی موعود کو اللہ نے بتایا، اب تک قرآن پر کیا عمل نہیں ہوا تھا؟ کیا رسول اللہ نے معنی بیان نہیں کیے تھے؟ ہم کہتے ہیں ہم نے کب کہا؟ ہم نے کب کہا کہ اللہ نے صرف قرآن نازل کر دیا اور معنی نہیں بتائے؟ لیکن تفسیروں کو آپ اٹھا کر دیکھو، تفسیروں کو آپ اٹھا کر دیکھو، ہر ایک مسلک کی ایک تفسیر ہے۔ بریلویوں کی ایک تفسیر بالکل معنی الگ، دیوبندیوں کی ایک تفسیر بالکل معنی الگ، وہابیوں کی ایک تفسیر بالکل معنی الگ۔ ہر ایک تفسیر آپ ہر مسلک کی دیکھو، ہر ایک کے معنی الگ ہیں۔ اب آج کا نوجوان مسلمان آپ یہاں سے اٹھ کر جائیں اور کہا کہ حضرت نے کہا قرآن پڑھنا چاہیے، ہم قرآن پڑھیں گے، عربی تو آتی نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کس کی تفسیر آپ پڑھیں گے؟ اور پڑھنے کے لیے بھی ہم بیٹھ گئے، دیوبندی کی تفسیر اٹھائی تو بریلیوں نے کہا خبردار، دیوبندیوں کی کتابوں کو نہ پڑھو، فضائل اعمال مت پڑھو، اگر کوئی پڑھتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے۔ تو ہم ڈر گئے۔ اس سے ہٹ کر ہم نے بریلیوں کی احمد رضا خان کی تفسیر پڑھی تو دیوبندوں نے کہا مشرک ہے وہ، مشرکانہ اعمال اس کے پاس موجود ہیں، اس کی تفسیر مت پڑھو۔ شیعہ لوگوں کی تفسیر پڑھی، وہ تو بھری ہوئی ہے تبرہ سے، وہ تو ابو بکر عمر کو گالیاں دیتے ہیں، ان کی تفسیر مت پڑھو۔ تو اب یہ جب مسالک میں اللہ کے کلام کو بانٹ دیا گیا تو اللہ نے کہا کیا بات ہے، کلام میرا، تفسیریں تمہاری۔ میں اپنے کلام کی تفسیر بیان کرنے کے لیے مہدی موعود کو بھیجتا ہوں۔ کلام بھی میرا اور بیان بھی میرا، اور کلام میرا رسول کے ذریعے اور بیان میرا مہدی کے ذریعے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے، 500 600 سال 800 سال کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اگر قرآن اپنی صحیح بنیادوں پر ہوتا تو اللہ کبھی بھی مہدی کو نہ بھیجتا۔ جب اس نے دیکھا میرے کلام کی تفسیریں مختلف ہو چکی ہیں، میرے ہی کلام کی تفسیریں مختلف ہو چکی ہیں، تو اصل مراد لوگوں سے غائب ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی مراد کو بیان کرنے کے لیے، ان اختلافات کو دور کرنے کے لیے اپنے مراد کو بھیجا۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں، کیا اب تک معلوم تھا؟ اب تک معلوم تھا، کیا معلوم تھا؟ کتابوں میں موجود ہے۔ کیا کیا معلوم ہوا، کیا کیا گل کھلائے، کتابوں میں موجود ہے۔ اور اختلافات کیوں ہوتے؟ مثال کے طور پر ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، اگر کوئی متعلقہ ایک مرد اپنی عورت کو طلاق دے دیتا ہے، وہ متعلقہ ہو جاتی ہے، عدت بیٹھنا چاہیے یا نہیں بیٹھنا چاہیے؟ قرآن نے فرمایا فعدتہن ثلاثۃ قروء، ان کی عدت 3 قروء ہے۔ قروء جمع ہے قرء کی۔ اب قرء کسے کہتے ہیں؟ آپ تفسیر فقہ کتابیں اٹھا کر دیکھو، آپ تفسیریں اٹھا کر دیکھو تو آپ کو معلوم ہوگا لفظ قرء اللہ کا لفظ ہے۔ 3 قرء بیٹھنا چاہیے عورت کو۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا قرء سے مراد حیض ہے، ناپاکی ہے، انہیں 3 ناپاکیاں بیٹھنا چاہیے۔ امام شافعی نے کہا نہیں،
3 طہر بیٹھنا چاہیے. پاکی کے بعد جب طہر آتا ہے پاکی آتی ہے, ناپاکی کے بعد پاکی آتی ہے, وہ 3 طہر گزر جائیں. اب یہ 2 مسئلوں میں ہزاروں مسئلے پیدا ہو گئے, ہزاروں مسئلے پیدا ہوتے ہیں. اب یہ دونوں لڑ رہے ہیں, یہ کہتا ہے کہ ناپاکی اور یہ کہتا ہے پاکی. اب کسی کی 2 مہینے میں 3 ناپاکیاں آ گئی تو وہ جلدی سے فارغ ہو جاتی ہے, اس کا نکاح ہو سکتا ہے. امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں, ناپاکی کے بعد پاکی آنا تو 3 پاکی ہو جائیں تو جب وہ عورت نکاح کے قابل ہو سکتی ہے. تو مہینے 1.5 مہینے کا فرق پڑ جاتا ہے. کتنے مسائل ہیں جو اس صورت میں پیدا ہوتے ہیں. کوئی حج کو جانے والی ہے, ناپاک ہے تو نہیں جا سکتی, اور یہ پاک ہوتی ہے تو جا سکتی ہے, اور ایسے کئی مسائل ہیں جو پیدا ہو جاتے ہیں. تو جب یہ اختلاف قوم میں پیدا ہوا, وہ بھی قرآن کے لفظ کے اعتبار سے پیدا ہوا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ذرا مہدی موعود کو حکم دیا کہ آپ جاؤ اور ایک مسئلہ ایسا بیان کر دو کہ جس کی وجہ سے یہ اختلافات ان کے ختم ہو جائیں. مہدی کا آنا بانٹنے کے لیے نہیں, مہدی کا آنا ایک کرنے کے لیے تھا, بانٹنے کے لیے نہیں. آپ کہیں گے نہیں مہدوی قوم الگ ہو گئی, تم نے الگ کر دیا. جس نے الگ کیا, تم نے الگ کر دیا. اگر یہ مہدوی نہیں ہے اور ہم کو چڑھانے کے لیے بولتے ہیں یا غصے میں لانے کے لیے بولتے ہیں, یہ دائرے والے ہیں. میں تو کہتا ہوں خدا تعالیٰ تم کو بھی دائرے والے بنا دے. کیوں؟ دائرہ کس کو کہتے ہیں معلوم آپ کو؟ دائرہ حدود اللہ, اللہ کے حدوں کا جو دائرہ تھا اس میں رہنے والوں کو دائرے کے رہنے والے بولتے تھے. اور سب سے پہلا دائرہ ابراہیم علیہ السلام نے قائم کیا, کیونکہ لوگوں کے اندر رہ کر, مشرکین میں رہ کر, کافروں میں رہ کر اللہ کے احکام ٹھیک سے, اطمینان سے, آزادی سے ادا نہیں کر سکتے تھے. تو حضرت ابراہیم کو اللہ نے کہا اپنے بیوی بچوں کو لے کر جاؤ, تم سے بڑا کام لینا ہے, امت مسلمہ پیدا کرنا ہے. تم نے کہا ایک امت مسلمہ, ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے صدقے دعا کو قبول کر کے کہا ان میں رہ کر, بت پرستوں میں رہ کر تم یہ کام نہیں کر سکتے. ایسا کرو جب ایک امت کو تعمیر کرنا ہے, اس امت کو چھوڑو اور ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں پر کوئی تمہارے کام میں مداخلت کرنے والا نہ ہو. جب امت بن جائے گی تب تبلیغ کے لیے نکلو, ابھی تو کام کرو. تو اللہ کے رسول نے, ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو بی بی ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر کعبۃ اللہ چلے گئے, جبکہ وہاں کعبۃ اللہ بھی نہیں تھا, ایک چٹیل میدان تھا. بواد غیر ذی زرع, ایسی وادی جہاں اگتا بھی کچھ نہیں تھا, اس مقام پر لے کر گئے. اگر کچھ اگتا ہوتا تو لوگ وہاں جمع ہو جاتے, اگر پانی کا چشمہ بھی ہوتا تو لوگ جمع ہو جاتے. سب سے الگ کرنا تھا تو سب سے پہلا دائرہ بنانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. اور بنانے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کے حدود قائم کرنا, اللہ تعالیٰ کے حدود قائم کرنا, اور پھر غیروں کی مداخلت نہ ہو, غیروں کی مخالطت نہ ہو. اس اعتبار سے تعمیر کیا گیا تھا. اور جب اللہ کے فضل سے وہ چیز ہوئی, اللہ کا گھر بنایا گیا, تو وہاں سے جو لوگ اٹھے پھر وہ لوگ وہ زمانے تک وہ لوگ برابر کام کرتے ہوئے چلے گئے. پھر جب بعد میں زمانہ بدلا, پھر لوگوں کی صحبت نصیب ہو گئی غیروں کی, تو پھر سے بت پرستی شروع ہو گئی, پھر سے بت پرستی شروع ہوئی. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے کچھ دینا ہے تم کو, مجھے کچھ دینا ہے, مگر یہ لوگوں کے اندر رہ کر میں دے نہیں سکتا, کہ تم کو کچھ تیاری کرنی ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ پریپیئر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے غار حرا میں بلایا. غار حرا میں بلایا. کیا کرتے تھے رسول اللہ غار حرا میں؟ لوگ کہتے ہیں فکر کرتے تھے, میں کہتا ہوں ذکر کرتے تھے. فکر کرنے سے مذہب ملتا ہے, فکر کرنے سے خدا ملتا ہے, ذکر کرنے سے ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ کر اللہ کی یاد اتنی کرتے تھے بلکہ اللہ خود بلاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم خدا کی عاشق خدا مت کہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم خدا کی عاشق خدا مت کہو. رسول اللہ معشوق خدا ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معشوق خدا ہیں. اللہ نے رسول اللہ سے عشق کیا, جبھی تو بیوی بچوں کے پاس کو چھوڑ کر بلا لیا, آ جاؤ
خدیجہ کو بھی چھوڑو، بچوں کو بھی چھوڑو، میرے پاس آ جاؤ، تنہائی میں میرے پاس رہو، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ ارے معشوق کو عاشق کہاں بلاتا ہے؟ تنہائی میں بلاتا ہے، کوئی نہیں ہونا چاہیے، کسی کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ تو غار حرا میں جو برسوں بلایا، کیا کرنے کے لیے؟ عشق کے انداز سکھانے تھے، عشق کرنا تھا، اس لیے اللہ نے بلایا، اور پھر وہاں پر مجھے اپنا حقیقی معشوق بنا کر بھیجتا ہوں۔ کیوں؟ ارے مہدی موعود کی قوم کی صفات بھی کیا ہیں؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ کو ہم محبت کرتے ہیں تو اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ رسول اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بدل دیا، سب کے سب محب اللہ تھے، اور رسول اللہ محبوب الہ تھے، محبوب خدا تھے، سب کے سب عاشق خدا بنے ہوں گے۔ ہر پیغمبر عاشق خدا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معشوق خدا تھے، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے بلایا۔ اور معشوق بلا کس کو کہتے ہیں؟ معشوق کس کو کہتے ہیں معلوم آپ کو؟ نہیں معلوم؟ معشوق اس کو کہتے ہیں عاشق جس کی ہر ادا کو قبول کرتا ہے، اپنی مرضی کے خلاف بھی بات ہوتی ہے اسے بھی منظور۔ اللہ کو منظور تھا بیت المقدس قبلہ بنانا، اور ہزاروں پیغمبروں کا قبلہ کون تھا؟ بیت المقدس کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے، مگر رسول اللہ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، باری تعالیٰ میری ایک تمنا ہے کعبۃ اللہ کو بنا دے قبلہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ معشوق عاشق سے کہہ رہا ہے۔ کیا کوئی عاشق معشوق کی بات کو ٹھکرا بھی سکتا ہے؟ ٹھکرا بھی سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ نہ قد نرا تقلب وجہ کا، زبان سے بولے نہیں، کیا بات ہے؟ اس کے انداز دیکھیں آپ، زبان سے بولنا بہت بڑی گستاخی کی بات ہوتی ہے۔ زبان سے رسول اللہ نے نہیں کہا قد نرا تقلب وجہ کا فی السماء، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تو بار بار آنکھوں آسمان کی طرف اپنی نظر اٹھا کر دیکھ رہا ہے، اور فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم تیرے چہرے کو بدل دیں گے اس کی طرف، اس کو قبلہ بنا دیں گے جسے تو پسند کرتا ہے۔ ارے عبادت خدا کی، مرضی کس کی چل رہی ہے؟ رسول کی چل رہی ہے۔ اور مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس قدر تعریف کی جائے کم ہے۔ ایسے لوگ تو کسی پیغمبر کو نہیں ملے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے تھے، ان کی جس قدر تعریف کی جائے کم ہے۔ اور ثبوت میں آپ نے پیش کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے ہوئے 2 رکعت نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور پھر اسی میں آیت اللہ کا حکم نازل ہو گیا کہ تو فولی وجہ کا شطر مسجد الحرام، تو رسول اللہ حالت نماز میں وہی کو بھی پایا اور پھر اپنے چہرے کو بدل دیا قبلے کی طرف۔ کیسے بدلا؟ کھڑے کھڑے بدل نہیں گئے، قوم بدلی چہرے کو۔ رسول اللہ کو یہاں سے ہٹ کر طواف کرتے ہوئے جا کر آگے کھڑے ہونا پڑا۔ وہ چلنا بھی رسول کی عبادت، وہ چلنا بھی رسول کی عبادت، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہیں منہ پھرا دیتے تو جماعت آگے ہو جاتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہو جاتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے، تو آپ نے اپنی جگہ کو چھوڑا اور پھر تمام سے طواف کرتے ہوئے آگے جا کر وہاں ادھر منہ کر کے آپ نے نماز پڑھی۔ تو میں پوچھتا ہوں قبلہ کب بنا؟ کس کی خوشی سے بنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے۔ یہ عجیب بات ہے، دنیا اللہ کی رضامندی حاصل کرتی ہے اور اللہ رسول اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، قانون بدل دیا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب چہرے کو بدل دو اپنے نماز کے چہروں میں نماز کو بدل دو۔ کس کو طرف؟ کعبۃ اللہ کی طرف بدل دو۔ کس کی رضامندی کون حاصل کر رہا ہے؟ عاشق معشوق کی رضامندی حاصل کر رہا ہے۔ تو جو بولا منظور، معمولی بات نہیں قبلے کا بدل دینا، توجہ کا ہٹ جانا معمولی بات نہیں۔ قبلہ کسے کہتے ہیں؟ توجہات الہیہ، انوار الہیہ کے نزول کو قبلہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے لیے تمام پیغمبروں کے قبلے کو چھوڑ دیا اور اپنی توجہ اب مرکوز رکھی، تو کس کی طرف رکھی؟ کعبۃ اللہ کی طرف رکھی۔ کیا معمولی بات ہے؟ اللہ کی توجہ کو پھیر دینا
یہ کام کس کا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے۔ تو مہدی موعود نے تعریف کی صحابہ رسول کی جس قدر تعریف کی جائے کم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ پھر گئے اور پلٹ کر بھی نہیں پوچھا کہ آپ کیوں پھرے ہیں۔ یہ بڑی بات ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے۔ پھر جانا الگ بات ہے، پھرنے کے بعد کوئی پوچھا بھی نہیں کہ آپ کیوں پھرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جو لوگ پھر گئے تھے، نماز میں پلٹ گئے تھے، انہوں نے جا کر اپنے اپنے گاؤں کو راستے میں دیکھا، لوگ ادھر نماز پڑھ رہے ہیں، تو صرف اتنا کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کو کعبۃ اللہ کی طرف پھیر دیا، تو وہ شخص پڑھتی ہوئی نماز کی حالت میں اس نے اپنے چہرے کو بدل دیا اور کعبے کو قبلہ بنا لیا۔ ایسے دیوانے کہاں ملتے ہیں؟ لوگوں یاد رکھو، دیوانوں نے کام کیا ہے، فرزانوں نے کام کو بگاڑا ہے۔ عقل مندوں نے ہمیشہ کام کو بگاڑا ہے اور اللہ کے دیوانوں نے کام کو سنوار دیا ہے۔ بیڑا اٹھا لیا ہے تو دیوانوں نے اٹھایا۔ اور جن کے پاس کہتے ہیں ہم فرزانے ہیں، ہم کسوٹی پہ قرآن و حدیث کی دیکھتے ہیں۔ ارے کیا کسوٹی تم دیکھتے؟ ہاں، کسوٹی بننے کے معنی لنگوٹی بننے کے ہیں؟ نہیں، کسوٹی قرآن و حدیث کی، اور تم یہ منہ اور مسور کی دال۔ ہمارا ایمان یہ بھی یاد رکھو، ہمارا عقیدہ یہ بھی یاد رکھو، ہمارا عقیدہ صرف قرآن و حدیث پر نہیں ہے، ہمارا عقیدہ صرف قرآن و حدیث پہ نہیں ہے۔ یاد رکھو، ہمارے پاس دین کے 4 اصول ہیں، ایک قرآن ہے اور دوسرا حدیث ہے، اس کے بعد اجماع، اس کے بعد قیاس۔ اور ہر شخص قرآن پڑھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، تو قرآن کو تو کیا سمجھ سکتا ہے؟ بلکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے علماء نے جو بات لکھی ہے، وہ ان علماء جو مجتہد ہیں اپنے زمانے کے، انہوں نے جو بات کہی ہے اس کو ماننا چاہیے۔ حدیث پڑھ کر تو مسئلہ بیان نہیں کر سکتا۔ اگر حدیث پڑھ کر مسئلہ بیان کریں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ یہ حدیثوں کے مجتہدین نے مسئلے بیان کیے تو 4 فرقے ہو گئے، اور اگر مجتہدین کو ہٹا کر سب حدیث پڑھنے والا مسئلہ جاننے لگ گیا تو کتنے فرقے ہوں گے؟ 40,000۔ سب بولے گا میڈم حدیث میں اب بھی حدیث پڑھ کر آ رہا ہوں میں، حدیث میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، تو ہم کہیں گے حدیث پڑھ کر مسئلہ نکالنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے، بلکہ مجتہد کو حق حاصل ہے، آپ کو حق حاصل نہیں ہے۔ وہ جو کہتے ہیں آپ کو ماننا چاہیے۔ تو صرف قرآن و حدیث پر مہدی موعود کی تحقیق نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس زمانے کا اجماع کیا تھا، صحابہ نے کس پر بات پر اجماع کیا، حدیثوں پر اجماع کس کا ہوا تھا، کیا مطلب انہوں نے نکالا، اس کو جانو تو پھر بات کر سکتے ہیں۔ صرف قرآن و حدیث کو پڑھ کر قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے، حدیث بھی نہیں پڑھ سکتے۔ قرآن بھی اردو میں پڑھتے ہیں اور حدیث بھی اردو میں پڑھتے ہیں۔ اب عربی جب تک نہیں آتی نہ قرآن سمجھ سکتے ہیں نہ حدیث سمجھ سکتے ہیں۔ اور ترجمہ کرنے والوں نے ہمیشہ اپنے اپنے مسلک کو داخل کر دیا ہے، اپنے اپنے مسلک کو داخل کر دیا ہے، معنی وہ بیان کیے ہیں جو ہم نے اپنے استاد سے سنا تھا۔ نتیجہ یہی نکلا کہ باتیں بدل کر رہ گئی۔ کیا ہے وہ ٹائم؟ وقت ہو گیا آپ کا؟ مشترکین منتظمین جلسہ وقت ہے، اثر کے بس 40 کو ہے۔ اور ہمارا اعتقاد اور سن لیجئے، اور ہمارا اعتقاد یہ ہے، ہمارا اعتقاد رسول اللہ کے بارے میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ما کانا و ما یکون کا علم دے دیا تھا۔ جو ہوا اس کا علم بھی اللہ نے رسول اللہ کو دیا، اور جو ہونے والا ہے اس کا علم بھی اللہ نے رسول اللہ کو دے دیا تھا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں علم غیب تو خالص اللہ کا ہے۔ پھر میں تو اگر ایسی بات ہے تو نبی آنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ایسی بات ہے تو نبی آنے کی ضرورت کیا ہے؟ نبی کس کو کہتے ہیں؟ نہیں، خبر دینے والے کو۔ نبا کے معنی عربی میں خبر۔ نبی کس کو کہتے ہیں؟ نبی اس کو کہتے ہیں جو خبر دیتا ہو۔ آپ جا رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ آ کر خبر دیے مجھے کہ اب میں آ رہا تھا، دیر ہو گئی اس لیے کچھ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور ٹریفک جام ہو گئی تھی،
تو آپ خبر دیے مجھے، آپ نبی ہو گئے، ورنہ ہر خبر دینے والا نبی ہو جاتا. ہر خبر دینے والا نبی، کیا ہر خبر دینے والا نبی ہے؟ پھر کسے کہتے ہیں نبی؟ نبی کہتے ہیں اس خبر دینے والے کو جو گزشتہ کی بھی خبر دیتا ہے اور آئندہ کی بھی خبر دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں. اور نبی رسول کو نبی مانتے ہیں اور کچھ بھی نہیں جاننے والا مانتے ہیں، تو نبی کیسا ہوا؟ رسولوں نے کیا خبر نہیں دی قیامت کے بارے میں؟ علامت قیامت کے بارے میں خبر نہیں دی؟ کیا رسولوں نے یہ فرمایا کہ آخر شخص جو جنت سے نکلنے، دوزخ سے نکلنے والا ہے، جنت میں جانے والا ہے، اس کو میں جانتا ہوں، اس کے باپ کے نام کے ساتھ جانتا ہوں؟ یہ خبر کہاں سے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معلوم کرایا. ہم بھی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات، لوگ رسول اللہ کو امی کہتے ہیں. رسول اللہ کو لوگ امی. اب امی کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ان پڑھ. توبہ توبہ توبہ. ساری دنیا کو تعلیم دینے والا، اس سے بڑی گالی کوئی ہو سکتی ہے؟ ساری دنیا کو سکھانے والا، معلم الاخلاق نہیں، متمم مکارم الاخلاق، مکارم اخلاق کے مکارم کو تمام تک پہنچانے والا. وہ ہستی کے کون ہے؟ کون ہے؟ ان پڑھ. یہ بولو یہ علم جو ہے، یہ حروف الفاظ کا جو علم ہے، اسے علم نہیں تھا. آپ بول سکتے ہیں پر ان پڑھ نہیں بول سکتے. کیوں؟ اس لیے نہیں بول سکتے کہ جو سب سے بڑا عالم ہے اس کی شاگردی جس نے اختیار کی ہو، اس کو ان پڑھ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کسی انسان کے سامنے جا کر کتاب کھول کر نہیں پڑھی، مگر پڑھی تو ایسی کتاب پڑھی جس کا کوئی جواب نہیں، اور ایسے پڑھی جس کا کوئی جواب نہیں. اور وہ شخص پڑھا ہے کہ انبیاء میں جس کا جواب نہیں، انبیاء میں بھی جس کی نظیر نہیں، انبیاء میں بھی جس کا جواب نہیں. تو ترجمہ مت کرو، اتنا کہو ہمارا نبی امی ہے، اتنا بولو. مگر کبھی اپنے طرف سے ہمارا نبی ان پڑھ ہے کا ترجمہ مت کرو. اس لیے کہ خطاب دیتے ہیں تو اس کا ترجمہ نہیں کرتے. کبھی بھی نام رکھا جاتا ہے، کسی کو لقب دیا جاتا ہے تو کبھی بھی اس کا ترجمہ نہیں کرتے. جیسا ہے ویسا بولنا پڑتا ہے. اسد العلماء اس کے معنی شیر، نہیں کرنا ترجمہ. کسی کو غیر زبان میں سمجھانا ہو تو بولو. پر جب بھی ہم نام یاد کریں گے حضرت مہدی موعود علیہ السلام کو تمام علماء نے کیا خطاب دیا؟ اسد العلماء کا خطاب دیا. یہ لکھنا پڑے گا، علماء کا شیر بول کر نہیں، کیونکہ شیر الگ ہے اور یہاں اسد العلماء الگ ہے. ہمارے سمجھانے کے واسطے بولے ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے کہا نبی امی، تو آپ بھی کہو ہمارا نبی امی ہے. کبھی بھی ترجمہ کرنے کی کوشش مت کرو. مگر لوگ گرانے کے لیے رسول کے مرتبے کو ان پڑھ کہتے ہیں، یعنی ہم تو عالم ہیں اور ہمارا پیغمبر ان پڑھ ہے. جس کے جوتیوں کے دھول جس پہ پڑ جائے وہ عالم بالا کو دیکھنے لگ جائے. عالم بالا کو دیکھنے لگ جائے. جس کے جوتیوں کی دھول سرما بنا کر لگا لیں تو آنکھیں وہ چکاچون ہو جائیں کہ عالم بالا لوح محفوظ کو دیکھنے کے قابل ہو جائے. تو ہمارا رسول ما کان و ما یکون کا بھی عالم تھا، اور جو رسول کے قدموں میں پہنچ گیا وہ بھی ما کان و ما یکون کا عالم بن گیا. تمام اولیاء اللہ کیا ہیں؟ جس حد تک اللہ نے ان کو معلوم کرایا اس حد تک وہ جاننے والے ہو گئے. آئندہ کی خبریں بھی وہ دیتے تھے، آئندہ کی خبریں بھی دیتے. خود ابو صدیق رضی اللہ عنہ کا جب وصال ہونے لگا، ابو صدیق کا جب وصال ہونے لگا تو آپ نے بلایا اپنی بیوی کو اور کہا کہ تو حمل سے ہے اور میرے بعد تجھے بچی ہونے والی ہے، اس کا نام یہ رکھنا. اور حالانکہ اللہ کہتا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ
माँ के रहम में क्या है ये कौन जानता है? अल्लाह ही जानता है, और अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं जानता। लेकिन यहाँ अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी बीवी से कहते हैं, इसका नाम खारिजा था, खारिजा उनकी बीवी का नाम था, उनको बुलाकर कहते हैं कि तुमको जो हमल है चंद दिनों के बाद वो हमल वज़ा होगा और बच्ची पैदा होगी, उसका नाम ये रखो। तो क्या कहेंगे अबू सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु? क्या कहेंगे? गैब का इल्म कहां से हो गया? अरे जानते नहीं थे, वो जब अल्लाह ने बता दिया तो क्या करेंगे? तो जब अबू बकर को मालूम हो सकता है तो जिसने अबू बकर को सिद्दीक बनाया तो उसके इल्म का क्या कहने? तो जब वो माँ काना व माँ यकूनू का आलिम थे, बेशुमार बातें मैं आपके सामने बयान करूंगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया ऐसा होगा, खुस्तुन दुनिया फतह होगा, फला होगा, फला होगा, बेशुमार हदीसें रसूलुल्लाह ने गैब के ताल्लुक से, आइंदा के ताल्लुक से बता दी हैं। तो जो अल्लाह बता सकता है, रसूल के कदमों में पहुंच कर देखो, अपने आप को फना फिर रसूल करो, फिर देखो अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारी आंखें कैसी खुलती हैं। अल्लाह ताला ने, रसूल ने दुआ की थी, मूसा ने दुआ की थी, रब्बिश रहली सदरी, ऐ अल्लाह तू मेरे सीने को खोल दे। मगर रसूल ने कभी दुआ नहीं की, मैं खुद अल्लाह ने कह दिया, अल्लाह ने खुद कह दिया। क्या कह दिया? हमने तेरे सीने को खोल दिया। अलम नशरह लका सदरक, क्या हमने तेरे सीनों को नहीं खोल दिया? क्या रसूल ने दुआ की थी? अरे मैं शुमार मैं इस पर तकरीर करूं तो कई घंटे हो जाएंगे कि पैगंबरों ने दुआ की, अल्लाह ने कबूल किया। रसूल ने दुआ भी नहीं की मगर अल्लाह ने वो काम पूरा कर दिया। तो अब जो रसूल के कदमों में पहुंचा, हम जैसे गुनहगार पहुंच जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी आंखें खोल देता है। लेकिन जिस हस्ती को अल्लाह ताला ने लोगों की दुनिया की आंखें खोलने के लिए रसूल की कामिल मुताबत की तौफीक दी, और ये भी बात को याद रखो, कलाम खुदा का मुकाबला नहीं किया जा सकता, कलाम खुदा का मुकाबला नहीं किया जा सकता। बड़े से बड़े अल्लामा एक नहीं, सारी दुनिया के लोग भी मिल जाएं तो कलामुल्लाह के जैसी एक आयत भी नहीं बना सकते। तो तुम क्या रसूल की सुन्नत को इतनी आसान समझते हो कि जो उठ जाए वो कहे मैं इत्तिबाए रसूल करता हूं? क्या सकता होगा? नहीं कर सकता। कब तक? जब तक कि अल्लाह खुद अता ना कर दे। इसलिए मेहदी मऊद ने फरमाया अल्लाह ने मुझे इत्तिबाए रसूल के काबिल बना दिया है। और कैसे काबिल बनाया? खुद अल्लाह ने कहा यह काम रसूल ने किया था, तुम ये काम करो, तो रसूल ने। जिस तरह खुदा के कलाम का मुकाबला नहीं किया जा सकता, इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और उसवे हसना का भी कमा हक़्क़हु इत्तिबा, कामिल पूरी इत्तिबा नहीं हो सकती जब तक कि खुद अल्लाह की जानिब से उसको तौफीक ना हो जाए। और अल्लाह तबारक व तआला ने मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम को रसूल की इत्तिबा करने की तौफीक अता की। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहदी मऊद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इत्तिबा की, क्योंकि उसी रविश पर चलना था। अब मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजहब क्या था, दो चार बातें मैं आपके सामने बोलूंगा। सब तो कहते हैं हम इत्तिबाए रसूल करते हैं। क्या इत्तिबाए रसूल करते हैं? नमाज पढ़ते हैं, वुजू कर लेते हैं, नमाज पढ़ते हैं। कहाँ? मस्जिद में। तो मस्जिद से बाहर झूठ, दगा, तुहमत, इफ्तरा, इल्जाम, इसका नाम रसूल की इत्तिबा है। क्या इसका नाम रसूल की इत्तिबा है? तो मैं आप लोगों को भी ताकीद कर रहा हूं, मैं आप लोगों को भी ताकीद कर रहा हूं, अगर आप उसमें हसना पे चलना चाहते हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते पर कचरा नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर कचरा डालती थी वो औरत, आपकी चिचानी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे जिस्म पर कचरा डालती थी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के लिए जाते थे, अपना फर्ज ड्यूटी अंजाम देती थी कि सारा कचरा रात को झाड़ कर रखती थी, और रसूलुल्लाह उधर से गुजरते थे तो पूरा कचरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद अतहर पर, जिस पर मक्खी बैठना पसंद नहीं करती थी, अबू लहब की बीवी अपने घर का कचरा रसूलुल्लाह के खानदान पर डाल देती थी। मगर मैं कहता हूं वो कचरा भी क्या होगा जो रसूल के चेहरे को छुआ होगा, जो रसूल के जिस्म से लगा होगा,
وہ کچرے کی قیمت کیا ہوگی؟ ارے جنت میں بانٹ دی جائے تو لوگ اس کو قبول کر لیں گے اور کہیں گے کہ یہ کیا چیز ہے جو رسول کے چہرے، رسول کے جسم سے لگی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اسوہ تھا۔ تو اگر آپ پر کیچڑ اچھال کر اپنے گھر کا کچرا، اپنی آنکھوں کا کچرا، اپنے زبان کا کچرا آپ پر ڈالتے ہیں تو امتیوں رسول کے، مہدی کی اتباع کرنے والوں، ہمارا کیا کام ہونا چاہیے؟ ہمارا کام یہ ہونا چاہیے اگر وہ بیمار ہو جائے تو کیوں، طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خاموش بیٹھتے ہیں۔ ہماری خاموشی کو بزدلی پر محمول مت کرو۔ انشاءاللہ جواب پورا لکھا جا چکا ہے، میں لانا بھول گیا ہوں، مبیضہ ہو چکا ہے، جواب پورا موجود ہے۔ انشاءاللہ کل سے پرسوں سے اس کو پریس میں دے دیا جائے گا اور انشاءاللہ جواب دلائل کے ساتھ چھپے گا، انشاءاللہ چھپ جائے گا۔ جواب تو موجود ہے، پر علم کا جواب ہے، قلم کا جواب قلم سے دے دیں گے۔ ہم نے اس میں بھی احتیاط کی ہے کہ وہ زبان استعمال نہیں کی جو انہوں نے کی ہے، ہم نے وہ زبان استعمال نہیں کی جو انہوں نے کی ہے، کیونکہ انسان کی بات انسان کی ذات کا پتہ دیتی ہے۔ گھوڑے کو خریدتے ہیں تو اس کی وہ نسل نہیں پوچھتے، گھوڑا ہنہناتا ہے تو ہوشیار آدمی جان لیتا ہے کہ یہ کس نسل کا ہے۔ میں ہنہناتا ہے گھوڑا تو عرب کے لوگ پہچان لیتے تھے کہ کس خاندان کا ہے، کیونکہ ہنہنانا بھی ایک فن ہے۔ تو ہم تو وہ ہیں، مگر ہم اپنی شرافت کو جانے نہیں دیں گے۔ اگر کسی نے زبان خراب کی ہم اپنی زبان کو خراب نہیں کریں گے، اگر کسی نے اپنی نظر کو میلا کیا ہم اپنی نظر کو میلا نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہمارے سامنے رسول اللہ کا اسوہ ہے۔ اور مزید سبق دہرایا گیا تو حضرت مہدی موعود نے سبق ہم کو دہرا دیا کہ اتباع رسول کرنی چاہیے۔ جن لوگوں نے ستایا، تکلیف دی، آپ کو پکڑ کر کھینچا، آپ کا سامان لوٹا، اور آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہمارا کوئی سامان چوری نہیں ہوا، ہمارا سامان ہمارا ایمان ہے، اور ہم نے ایسی جگہ رکھا ہے جہاں کوئی چور اور ڈاکو اس پر قبضہ کر نہیں سکتا اور لوٹ نہیں سکتا۔ میں کہتا ہوں تمہارا سامان کیا ہے؟ وہ بتاؤ تمہارا سامان کیا ہے؟ ایمان ہے، اور ایمان کو کہاں رکھتے ہو؟ دل میں رکھے ہو۔ اور اس بات کو بھی سن لو، تم اپنا سر کاٹ کر بھی قدموں میں ڈال دو، فٹ بال سمجھ کر لات ماریں گے، صحیح ہے؟ پھر بھی تم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہو۔ ہاں، ہم اور تم ایک ہیں، ہم اور تم ایک ہیں، تم امام ہو ہم غلام ہیں، تم ایک نہیں، ان کی بھی نماز پڑھ دو تو کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ مانیں گے نہیں آپ کو۔ وہ جو ہے تمہارا دل صاف ہے، میں سامنے والے کا دل بھی صاف ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو سمجھو، ہر چیز کا سودا کرو، عقیدے کا سودا مت کرو، ہر چیز کا سودا کرو، عقیدے کا سودا مت کرو۔ اگر بات آ جائے تو صاف کہنا چاہیے لکم دینکم ولی دین، بس تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ ہاں دنیا داری میں آؤ، لین دین ہے، قرض دو، ادھار دو، نہیں، اگر تکلیف میں ہے تو مدد کرو، عشر دو ان کو، زکات دو، گرتے ہوئے کو سنبھالو، پر ان کے پیچھے مت گرو۔ پیچھے مت گرو، بس ہمارا اپنے سوال کرنا چاہیے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے کیا، بندگی میں سید خود میر نے کیا، سر کاٹتے ہیں تو کاٹ لو، قتل کا فتویٰ دیتے ہیں تو دے لو۔ میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں، آج تک علماء نے کیا کام کیا ہے؟ رسول اللہ نے کافر بنایا کسی کو یا کافروں کو مسلمان بنایا؟ مہدی موعود نے کسی کا گلا کاٹا یا کسی کو کافر بنایا؟ نہیں بنایا۔ مہدی موعود نے مصدق بنایا، مسلمان بنایا۔ لیکن یہ علماء کا کام ہی یہ ہے، جہاں مفتی کی ڈگری آئی پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ انہیں کافر۔ ارے واہ، یہ ڈگری کیا مل رہی ہے؟ کفر سازی کا کارخانہ کھل رہا ہے۔ کفر سازی کا کارخانہ، کمپنی ہے۔ بھئی کیا ہے؟
میں فلاں آؤ جاؤ اسٹیپ چلاؤ میں دیتا ہوں. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں فتویٰ دیتا ہوں. انہیں کافر ہے, واجب القتل ہے. دین مسلمان بنانے کے لیے آیا, رسول مسلمان بنانے کے لیے آئے, مہدی موعود مسلمان بنانے کے لیے آئے, آپ کے صحابہ مسلمان بنانے کے لیے آئے, اور تم کیا کرتے ہو؟ کافر بناتے ہو. اچھا ایک بات اور, دھندا ہی اگر ہے تو دھندے میں بھی دیکھنا پڑتا ہے. اگر آپ 1000 روپے کماتے ہیں, 900 خرچ کرو میں ماننے کے لیے تیار ہوں. 900 خرچ کرو میں ماننے کے لیے تیار ہوں. 1000 کماتے ہیں, 900 خرچ کر دو, 100 تو بچا کر رکھو. یہ دھندا کس کام کا؟ کمائی ایک پیسے کی بھی نہیں اور 1000 روپے خرچہ ہو رہا ہے. زندگی میں ایک کو مسلمان بنائے, 2 کو مسلمان بنایا, ایک کو کافر بنایا, پھر بھی فائدے میں رہے. پوری زندگی میں 2 کو مسلمان بنائے اور ایک کو کافر بنایا, پھر بھی میں کہوں گا کہ تم نے نفع کا کام کیا. زندگی بھر میں ایک کو بھی مسلمان نہیں بنایا اور سینکڑوں کو کافر بنا دیا. واہ واہ, کیا دین کی خدمت انجام دی جا رہی ہے؟ یہ دین کی خدمت ہے؟ یہ دین کی خدمت ہے بھائی؟ نہیں. ہم مہدی موعود نے کبھی کسی کو کافر نہیں بنایا, نہیں بنایا. کیا کہا؟ حدیث سنا دو خالی, کسی کو اپنی زبان سے کافر مت کہو. اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ نہیں بھائی. حضرت ثانی مسیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بحث ہو رہی تھی, بادشاہ نے بحث کی, بادشاہ کے اس نے بحث کی. اس نے کہا کہ صاحب ہم نے سنا ہے کہ آپ منکر مہدی کو کافر کہتے ہیں. حضرت ثانی مسیح نے فرمایا کہ ہم کافر نہیں کہتے, ہم کافر نہیں کہتے. نہیں, ہم نے سنا ہے کہ آپ کافر کہتے ہیں. ہم آج تک کسی کو کافر نہیں بولے, ہم کسی کو کافر نہیں بناتے. اگر کوئی صاف انکار کرتا ہے تو ہم اس کے طور سے حکم سناتے ہیں. وہ نہیں, میں انکار کرتا ہوں. تو نہیں, آپ اچھے آدمی ہیں, آپ عالم ہیں, خدا رسول کے پڑھنے والے ہیں, خدا قرآن حدیث کے, آپ کیسا انکار کریں گے؟ آپ انکار نہیں کر سکتے. نہیں, میں کہہ رہا ہوں نا, میں مہدی کا انکار کرتا ہوں. آپ نہیں انکار کر سکتے بھائی. نہیں, اگر بادشاہ وقت انکار کرے گا, اگر اکبر یا فلاں بادشاہ کون تھا وہ اگر انکار کرے گا, بولے بادشاہ وقت ہے, وہ تو ساری رعایا کا جاننے والا ہے, وہ انکار نہیں کر سکتا. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ مہدی کا انکار کرے گا. دیکھو یہاں لفظ کیا ہے, لفظ کیا ہے یہاں؟ مہدی. سید محمد جون پوری نہیں ہے, مہدی کا. آپ الفاظ کو غور کرو, مہدی کا انکار. تو اس وقت میں ثانی مسیح نے فرمایا اگر تو انکار کرتا ہے تو کافر, اور بادشاہ انکار کرتا ہے تو اکبر. اکبر سب سے بڑا کافر اگر تو انکار کرتا ہے تو. اور حدیث سنا دی, ہمارے امام نے ہم کو سکھایا ہے, حدیث پڑھ دو, من انکر المہدی فقط کفر. جس نے مہدی کا انکار کیا وہ کافر ہوا. تو کافر ہے, وہ کافر ہے. شخصیت کے ساتھ, تشخص کے ساتھ, تعین کے ساتھ کسی کو کافر مت کہو. اس سے اچھی تعلیم اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور آپ کہیں گے صاحب کافر تو بہت بڑی گالی ہے اور آپ اس کو کچھ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں, تو ہم کہتے ہیں ذرا سورہ اٹھا کر دیکھو قرآن. قل یا ایھا الکافرون, کیا ہے یا کہہ دو اے کافرو. اگر کافر گالی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ گالی باز ہے؟ پورے قرآن میں کتنی جگہ ہے فاولئک ھم الکافرون والذین ان الذین کفروا, کتنی جگہ آیا ہوا ہے. تو کیا اللہ گالی باز ہے؟ کافر کے معنی حق کو چھپانے والے کے ہیں, حق کو چھپانے والے کے ہیں, گالی نہیں ہے. نہ اس میں ماں ہے, نہ بوبو ہے, نہ بہن ہے, کچھ بھی نہیں ہے بھائی. حق کو چھپا رہا ہے, جو چیز حق ہے اسے چھپا رہی ہے. گالی کیسی ہو گئی؟ حق کو چھپانا تمہارے پاس گالی نہیں ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ ان الذین کفروا, جو لوگ حق کو چھپا رہے ہیں ہم ان کو دوزخ میں ڈالیں گے. حق کو مت چھپاؤ, حق کو ملاؤ بھی مت باطل کے ساتھ. یہاں حق کو چھپایا بھی جا رہا ہے اور باطل کے ساتھ ملایا بھی جا رہا ہے, جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے, اور سرتبہ جھوٹ ہے. کہا مہدیوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہے. انہوں جس کتاب سے لیے ہیں امام مہدی کی حقیقت و شخصیت,
جس کتاب سے لیے ہیں اس بیچارے نے تو صاف لکھا ہے ذکری مہدویوں کا کلمہ. کیا لکھا ہے؟ ذکری مہدویوں کا کلمہ. ہر ذکری مہدویوں کا کلمہ ہو تو ہم کو اس سے کیا تعلق ہے؟ پر انہوں نے کیا کر دیا؟ مہدویوں کا کلمہ، دائرے والوں کا کلمہ یہ ہے ایسا لگا دیا. اس سے بڑا جھوٹ، اور جھوٹ بولوں تو تیرے منہ پہ بولوں. آپ سمجھیں ایک بات، معمولی بات نہیں ہے یہ. یعنی آدمی کو جب چوری کی عادت ہوتی ہے وہ دوسروں کا چراتا رہتا ہے، لیکن کوئی بھی نہیں ملے تو اپنا ہی مارتا ہے، اپنوں کو ہی مار دیتا ہے جب. تو وہ حالت ہوئی. ہمارا تو ہمارا، اس کے استاد سے جس سے کتاب دے رہے تھے وہاں بھی چرا لیا، اس نے بھی تصحیف سے کام لیا، تحریف سے کام لیا. استاد کی کتاب سے بھی، حوالے میں بھی چوری ہوتی ہے، ہوگی چوری. انہیں صاف لکھا ہے ذکری مہدوی کا کلمہ، اور یہ لکھتے ہیں کہ مہدویوں کا کلمہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. یاد رکھو مہدوی تو وہ ہیں کہ جن سے مذہب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جن سے عقیدہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. دوسروں سے عقیدہ پوچھنا پڑتا ہے کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے. ہم تو وہ لوگ ہیں جو ہر عشاء کی نماز کے بعد ببانگ دوہل تسبیح کہتے ہیں اور لا الہ الا اللہ اللہ الہنا القرآن والمہدی امامنا. اس میں اس سے بڑھ کر ہم کو ہمارا عقیدہ کیا پوچھتے ہیں، ہمارا کلمہ کیا پوچھتے ہیں. یہاں سید محمد جوہن پوری بھی نہیں ہے، القرآن والمہدی. ہم آپ سے پوچھتے ہیں چلو یہ مہدی جو آگے تھے نوز باللہ ثم نوز باللہ 1000 مرتبہ نقل کفر نباشت، یہ جھوٹے نکلے. چلو صاحب اب آپ آئندہ مہدی آئیں گے، ان کا نام سید ہوگا کیا نہیں ہوگا؟ ان کا نام سید ہوگا نہیں؟ کیا کسی شیخ کو پکڑ لیں گے؟ کیا کسی پٹھان کو پکڑ لیں گے؟ نہیں، سید ہونا نا. فاطمہ کی اولاد سے ہو سید ہوگا. اچھا رسول اللہ فرمایا اس کا نام میرا نام ہوگا تو سید محمد ہوا، ہوگا نہیں ہوگا؟ وہ چلو ہوگا. اس کے بعد کا نام سید عبداللہ ہوگا، وہ بھی ہوگا. پھر اس کی صورت میری صورت ہوگی، اس کی سیرت میری سیرت ہوگی. اگر تمہارے اعتقاد کے مطابق چلو ایسا آدمی آ بھی گیا، ایسے امید تو نہیں ہے، آ بھی گیا. آ گیا تو انہیں کیا کام کرنا ہے معلوم آپ کو؟ پہلے کعبۃ اللہ کو جا کر رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت لینا ہے. آج کوئی بھی جا کر کھڑے ہو جائے تو جوتے ماریں گے. وہاں کسی کو حکم دیں گے. عبداللہ ابن عبداللہ قحطانی نے دعویٰ کیا تھا تو کیا کرے لوگ؟ اسے مارے. وہ مہدی تھا جو نہ سونے والے کو جگایا نہ کسی کا خون بہایا. اور وہ مہدی ایسا آیا کہ جس نے ایسٹن گن لے کر آیا. ہمارا مہدی کتاب و سنت لے کر آیا، اور وہ مہدی جو آیا تھا ایسٹن گن لے کر آیا اور کہا مجھے مانو ورنہ میں شوٹ کر دوں گا. وہ مہدی آیا خدا کے پاس جھکانے کے لیے، اور یہ مہدی آیا تھا تو لوگوں کو شوٹ کرنے کے لیے. 17 دن تک کعبۃ اللہ طواف کو ترس رہا تھا، ایک بھی طواف کرنے والا نہیں ملا. کتنے دن تک؟ 17 دن تک پولیس کا پہرا تھا. تو اب ایسے مہدی آئیں گے، اب جو آئیں گے ایسے آئیں گے. تو چلو آ بھی گیا ابھی ایسا آدمی، تو اس کو مہدی موعود مانیں گے نہیں مانیں گے؟ ماننا پڑے، مانیں گے. اس کو خاتم ولایت محمدیہ مانیں گے نہیں مانیں گے؟ مانیں گے. وہ اگر کوئی حکم دے اس کی بات کو تسلیم کریں گے نہیں کریں گے؟ تم کو پورا کانٹیکٹ اور ہم کو کچھ بھی نہیں، پیس ورک بھی نہیں ہمارے پاس، پورے قانون تمہارے پاس اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. ہم انہی اصول کو لے کر ہم بھی بول رہے ہیں، اور وہ اصول پہ جب تم مانیں گے ہم تم سے پوچھیں گے کیوں بھائی ہم جب بولے تو نہیں مانے تھے. اور رہا تمام شرائط پایا جانا، قسم خدا کی تمام شرائط تو کسی آدمی میں پائے نہیں جا سکتے. بڑی چیزیں دو ہی ہیں، ایک کتاب و سنت کی اتباع، دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. یہ دو چیزیں جس میں تھے ہم نے ان کو مہدی موعود مانا. اور کیوں مانا؟ اس لیے کہ ہم رسول کی اتباع کرنے والے تھے. قسم خدا کی اگر ہمارا مہدی رسول کی اتباع نہ کرتا تو قسم خدا کی ہم اس کو کبھی مہدی نہ مانتے. ہمارے پاس مہدی موعود ماننے کی شرط اول کیا ہے؟ ہم نے فقط رسول کی صورت کو دیکھا، سیرت کو دیکھا، اتباع رسول کامل کو دیکھا. ہم نے کہا یہی مہدی ہے، بس
اس کے سوا ہمارا کوئی مرتبہ نہیں. ہم رسول سے ہٹ کر کہاں جائیں گے؟ اور کوئی بھی کہاں جا سکتا ہے؟ جو رسول سے ہٹ کر جائے گا وہ کافر، جو رسول سے ہٹ کر جائے گا وہ ملحد، جو رسول سے ہٹ کر جائے گا وہ جہنمی ہے، اور جو رسول کو دیکھ کر بھی ہٹ جائے وہ بھی جہنمی ہے. ٹائم ہو گیا. خدا سے دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ ہم سب کو اپنے ہی دین و ایمان پر، عقیدے پر ثابت قدم رکھے، اور کبھی بھی حالات کتنے ہی خطرناک کیوں نہ ہو لیکن کبھی جوش میں آ کر ہوش کو مت کھو. علمی کام اپنے انداز میں ہوتا ہے. آپ عقیدے پر مضبوط ہو جاؤ کافی ہے. طبل بجانے والے بجاتے رہیں گے. میں یاد رکھو، اگر طبل بجانا دیکھ کر آپ ناچنا شروع کر دیں گے تو بات غلط ہو جائے گی. ان کے طبل پر ناچنے کی کوشش مت کرو، کیونکہ وہ شیطانی کام ہے. وہ بجاتے رہنا ہے. وہ بجا لے، آپ خاموش ہو جاؤ، اس کو نہ سنو نہ دیکھو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین و ایمان پر مضبوط رکھے. انشاءاللہ جواب بہت قریب میں چھپ کر نکل جائے گا اور پھر آپ کے ہاتھوں میں پہنچ جائے گا. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ قلم سے صحیح جواب نکالے اور لوگوں کو اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین کرام، اس کے بعد نماز اثر پڑھی جائے گی. حي على الفلاح، حي على الفلاح. مشائخین عظام کا بھی دل کی گہرائیوں سے میں جو ہے ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں، اور فقراء کرام کا بھی دل کی گہرائیوں سے ہدیہ تشکر جو ہے ان کو ان کے پاس پیش کرتا ہوں. تمام سامعین کا بالخصوص چنپٹن سے، منڈیا سے، بنور سے، کرگال سے، میسور سے، دھرم کٹے سے، بدراوتی سے، پالکور سے، حسور سے، اور اسی طرح جو ہے ایروڈ سے، پلی پالیم سے آئے ہوئے دور دراز سے جتنے بھی مہدوی حضرات آئے ہیں، میں ان کا دل کی گہرائیوں سے، عمیق گہرائیوں سے، کرناٹکا مسلم مہدویہ فاؤنڈیشن کی جانب سے اور مسلم مہدویہ چیریٹیبل ٹرسٹ بنگلور کی جانب سے میں ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت کو صرف فون پر ہم نے اطلاع دی، دور دراز سے آپ لوگ جو ہے یہاں پر آئے. اللہ تبارک تعالی جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے اللہ جل جلالہ آپ کے ہر مشکل کو آسان کرے اور اللہ تبارک تعالی جو ہے آپ کو ایمان کی دولت سے مستفیض فرمائے. انشاءاللہ جماعتی لیول میں پالکوٹ میں میلاد النبی جو ہوتا ہے بہت سارے اناؤنسمنٹس ہیں لیکن وقت بالکل کم ہے. پالکوٹ میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اناؤنسمنٹ ہے جو ہے جماعت الاول میں ہمارے جو ہے تمام مرشدین اکرام جو ہے مسلم کرناٹکا مسلم مہدویہ فاؤنڈیشن کے اراکین جو ہے جیسا دعوت دیے، ان کی دعوت پر جو ہے لبیک کہتے ہوئے مرشدین اپنے وقت کو جو ہے قربان کرتے ہوئے آئے ہیں. تو مسلم مہدویہ چیریٹیبل ٹرسٹ بنگلور اور کرناٹکا مسلم مہدویہ فاؤنڈیشن بنگلور کے نوجوان ان تمام مرشدین کی گلپوشی کرنا چاہتے ہیں. میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ فوراً نوجوان پہنچے اسٹیج پر اور ایک ایک نوجوان ایک ایک مرشد کے گلے میں اپنی عقیدت کے پھولوں کی مالا جو ہے ان کے گلوں میں ڈال دیں. اور اس دوران جو گلپوشی ہو رہی ہے مرشدین کرام کی، ادباً ہم ان کی گلپوشی اس لیے کر رہے ہیں کہ ہماری دعوت کو جو ہے ان لوگ بزرگان دین نے قبول کرتے ہوئے حاضری دی. تو تمام جائیے پہلے نوشی کیجیے فٹافٹ جلدی. اور ایک ضروری اعلان یہ ہے، بروز ہفتہ بتاریخ
7 रबी الثانی 4 अप्रैल को सुबह 9:30 बजे, रात में शाम में 9:30 बजे खाते अंजुमन महदविया चनपटन में एक जलसे आम मुनाक़द किया गया है। ज़ेर एहतमाम महदविया मंजलिस इस्लाह माशिरा चनपटन जुनूबी कर्नाटक एक इस्लाह माशिरा की जानिब से एक जलसे आम मुनाक़द है अंजुमन महदविया के मैदान में, और ज़ेर सरपरस्ती इजमाए मुर्शिदीन ग्रोह महदविया और ज़ेर निगरानी हज़रत पीर मुर्शिद अलहाज सैयद महमूद साहब जौहर इसाक़ी सदर इजमाए मुर्शिदीन ग्रोह महदविया और ज़ेर सदारत हज़रत पीर मुर्शिद मुफस्सिर कुरान अल्लामा सैयद मीरांजी साहब आबिद खुनमीरी के माशिरा की जानिब से अंजुमन महदविया के मैदान में आप जरूर शिरकत कीजिए। बिरादरान मोहतरम, और एक बिल्कुल खासुल खास ऐलान ये है, कर्नाटका मुस्लिम महदविया फाउंडेशन के जो नौजवान हैं, इनका काम अगराज व मकासिद इनके इबलाग व तबलीग क़याम हक़ को पहुँचाना, कौम मिल्लत के नादर गरीब तबक़ात के जो बच्चे हैं, मासूम बच्चे, तालीमी याफ्ता बच्चे हैं, इनकी इमदाद करना, और बहुत सारे अगराज व मकासिद हैं। बराए करम मैं आपसे इस्तदुआ करता हूँ, अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप जो है इसका हिस्सा बने, इसकी मेंबरशिप हासिल करें। जनरल मेंबरशिप के लिए फार्म तैयार हैं, वहां पर तकसीम हो रहे हैं। आप फार्म और फिलअप करने के बाद 2 फोटोओं के साथ आप कभी भी जो है पहुंचा सकते हैं मुस्लिम महदविया चैरिटेबल ट्रस्ट सिरसी के पास, वहां पर जमात खाने में लाकर आप पहुंचा सकते हैं। फार्म वहां पर तकसीम हो रहे हैं, 100 रुपये फार्म है। आप बराए करम मेंबरशिप हासिल कीजिए, वो कर्नाटका मुस्लिम महदविया फाउंडेशन की। फिर मैं तमाम हजरात का मुकर्रर सुकर्रर दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए अब तस्बीह होगी। और एक जरूरी ऐलान ये है, हमारा किरगावल में कल बरोज़े हफ्ता बरोज़े इतवार शब के ठीक 9:30 बजे हजरत पीरो मुर्शिद अल्लामातुल असर मीरांजी साहब आबिद खुनमीरी क़िबला की ज़ेर सरपरस्ती सदारत में जो है एक जलसे मीलाद खातिमैन अलैहिस्सलाम मुनाक़द किया गया है। बराए करम आशिक़ान रसूल व मेहदी से इस्तदुआ है कि शरीक जलसा होकर सवाब दारैन हासिल करें। इसके बाद तस्बीह होगी और उसी के साथ इस जलसे के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु इलाहुना अल कुरान वल महदीयु इमामुना अस्सलामु अलैकुम। शीरीनी की तकसीम है, तमाम हजरात लेते जाइएगा।